ان کی بات تو بہت بڑی ہے. میں بتاؤں، خانہ کعبہ میں ایک بچہ پیدا ہوا. گھر کی بات الگ، کعبے کی بات کہوں، ایک بچہ کعبے میں پیدا ہوا. وہ کون ہے؟ تھوڑی دیر کے لیے دل کی طرف رجوع ہو کر ٹٹول کے پوچھیں اپنے ایمان سے، جھنجھوڑ کر پوچھیں اپنے ایمان سے، کعبے میں پیدا ہونے والا وہ بچہ کون ہے؟ کعبے میں پیدا ہونے والا وہ بچہ ساقی کوثر محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا داماد ہے، جس کو علی کائنات کہتے ہیں. ایسا علی جو ہمارا مولا ہے. من کنت مولا فعلی مولا، وہ ہمارا مولا ہے. خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے اور پیدا ہوتے ہی کس کو دیکھا؟ نبی کو دیکھا. دوستو، پیدا خانہ کعبہ میں ہوئے. جہاں علی پیدا ہوئے وہ جگہ گندی ہونا چاہیے تھا. جب علی پیدا ہوئے تو جگہ گندی ہوئی ہوگی، خانہ کعبہ گندا ہو گیا ہوگا، خانہ کعبہ کو غسل دیا ہوگا، کعبہ دھویا ہوگا. علی پیدا ہوئے تو نہ خانہ کعبہ گندا ہوا نہ کعبے کو دھویا گیا. تو علی پیدا خانہ کعبہ میں ہوئے. علی کے پیدا ہونے کی وجہ سے کعبہ گندا نہیں ہوا، کعبے کی زمین گندی نہیں ہوئی. ہم نے پوچھا مولا عالم خیال میں، ارے ہم تو اس کو محبت میں خدا سے باتیں کرتے ہیں، محبت کی باتیں الگ ہوا کرتی ہے، ذرا محبت والے بن کے دیکھو، بات کرنے کا سلیقہ آ جاتا ہے. میں نے پوچھا اے پروردگار عالم، علی خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے، کعبہ گندا نہیں ہوا، کعبے کو دھویا نہیں گیا، وجہ کیا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا تو نے قرآن کو نہیں پڑھا، میں نے نبی کے گھر والوں کو پاک کر دیا. یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اے نبی کے گھر والوں، ہم نے تمہیں خوب پاک کر دیا، طاہر و مطہر کر دیا. علی جب پیدا ہوئے تو پاک پیدا ہوئے تھے. علی کے پیدا ہونے سے کعبہ گندا نہیں ہوا. تو معلوم ہوا کربلا والے جو ہیں وہی سچے ہیں، وہی اچھے ہیں، وہی پاک ہیں. تو کونوا مع الصادقین سے میرے آقا نعمت علی حسین رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کربلا والوں کے ساتھ ہو جاؤ. ان کے ساتھ ہو جاؤ گے تو تمہارا ایمان بچے گا، تمہارے تقوی کی حفاظت ہوگی. اگر کربلا والوں سے بغض رکھو گے، اگر کربلا والوں سے بغض رکھو گے تو تمہیں کیا ملے گا؟ حضرت حسن رضا خان فاضل بریلوی فرماتے ہیں بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں. بریلی کی سرزمین سے ایک عاشق پکار رہا ہے، بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی جاتے نہیں. قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بد. بے ادب گستاخ فرقہ کو سنا دے اے حسن، بے ادب گستاخ فرقہ کو سنا دے یوں حسن. یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت. اور اگر کسی نے اہل بیت سے دشمنی رکھی تو اس کے لیے بخاری کی حدیث پکار کے کہہ رہی ہے وحرمت الجنت علی من ظلم اہل بیتی. جس نے اہل بیت سے دشمنی کی اس کے لیے جنت حرام ہو گئی اور دوزخ اس کے لیے ٹھکانہ ہے. تو کتنا بھی سچا کیوں نہ ہو، اپنے وقت کا قطب کیوں نہ ہو، ابدال کیوں نہ ہو، غوث کیوں نہ ہو، کربلا والوں سے لگا ہوا ہے تو وہ سچا ہے، کربلا والوں سے کٹا ہوا ہے تو وہ سچا نہیں ہے. جو کربلا والوں سے لگا ہوا ہے وہ نماز معاف نہیں کراتا، جس کی نسبت کربلا والوں سے ہے وہ روزے معاف نہیں کراتا، جس کی نسبت کربلا والوں سے ہے وہ ماں باپ کی خدمت کرنے کی ترغیب دیتا ہے، جو کربلا والوں سے نسبت رکھتا ہے وہ قرآن کی تلاوت بھی کرواتا ہے، جو کربلا والوں سے نسبت رکھتا ہے وہ شریعت کی پابندی کا درس دیتا ہے. وہ پیر نماز نہیں پڑھواتا جو کربلا والوں سے نسبت نہیں رکھتا، وہ پیر روزہ نہیں رکھواتا جو کربلا والوں سے نسبت نہیں رکھواتا. اگر کسی نے آپ کو نماز معاف کرا دی ہے، روزہ معاف کرا دیا ہے، ماں باپ کی خدمت معاف کرا دی ہے، قرآن معاف کرا دیا ہے اور یہ کہتا ہے بیٹا نماز کی ضرورت نہیں، روزے کی ضرورت نہیں، حج کی ضرورت نہیں، قربانی کی ضرورت نہیں، شریعت کے احکام پر عمل کرنے کی ضرورت نہیں، تم میرے مرید
بن گئے ہو، میں قیامت کے دن تمہیں بخشوا لوں گا، تو سمجھ لینا یہ کربلا والوں سے کٹا ہوا ہے، یہ کربلا والوں سے کٹا ہوا ہے۔ جو کربلا والوں کا نہیں وہ ہمارا نہیں، وہ کوئی یزید ہی ہو سکتا ہے۔ یزید کے ہاتھ میں ہاتھ مت دینا، حسین کے ہاتھ میں ہاتھ دینا۔ یزید کے ہاتھ میں ہاتھ دو گے تو جہنمی بن جاؤ گے، حسین کے ہاتھ میں ہاتھ دے دو گے تو تم جنتی بن جاؤ گے، تمہارے ایمان کی بھی حفاظت ہوگی، تمہارے تقوی کی بھی حفاظت ہوگی۔ میں یہ کہہ رہا تھا اچھوں کو سچوں کی ضرورت پڑی، اچھوں کو سچوں کی ضرورت پڑی۔ کون یہ کہہ سکتا ہے کہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سچے نہیں تھے؟ ہے کوئی دنیا میں ایسا انسان جو یہ کہہ دے کہ غوث اعظم اچھے نہیں، غوث اعظم سچے نہیں؟ مگر غوث اعظم کو بھی سچوں کی ضرورت پڑی۔ سچوں کی صحبت کے لیے اپنی امی سے کہا، میری پیاری امی میں بغداد جانا چاہتا ہوں۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ غوث پاک نے اپنی امی سے یہ کہا کہ امی مجھے علم دین سیکھنے کا شوق ہے، اس لیے بغداد جانا چاہتا ہوں۔ وہ ان کی نظر ہے، وہ ان کی نظر ہے۔ میری وجدان عقیدت تو یہ پکار کے کہتی ہے کہ غوث اعظم کو علم کی ضرورت نہیں، وہ تو پڑھے پڑھائے تھے۔ نبی کا خون اور پڑھا ہوا نہ ہو، پیدا ہوا بھی روزہ رکھ رہا ہے، شریعت کی پابندی ہے، حالانکہ فرض نہیں، نہ فرض ہے نہ واجب ہے، کچھ نہیں، ابھی پیدا ہوئے ہیں۔ فاطمہ ام الخیر دودھ پلانے کی کوشش کر رہی ہیں، چہرہ موڑ لیتے ہیں، لال کیوں نہیں پیتا؟ خاموشی سے جواب دیتے ہیں، امی زبان سے کہنے کی طاقت تو ہے، اگر کہہ دوں تو خلاف عادت ہوگی۔ جواب تو دے سکتا ہوں میں آپ کے گود میں لیٹے لیٹے، مگر خلاف عادت ہے، کچھ دنوں کے بعد بولوں گا، اب بس اشارے سے کہہ رہا ہوں کہ نہیں پیتا۔ اگر بول دوں تو نبی کی برابری ہو جائے گی، بول دوں تو نبی کی برابری ہو جائے گی۔ غوث اعظم ماں کی گود میں لیٹے لیٹے اس بات کا اقرار کر رہے ہیں، اگر منہ کھول دوں تو نبی کی برابری ہو جائے گی، میں نبی کے برابر ہونا نہیں چاہتا۔ ایک نبی تھا نا جس کی ماں پہ الزام لگایا، کہا کہ تو فاحشہ ہے، بغیر شوہر کے تو نے بچے کو پیدا کیا۔ جب الزام پر الزام لگاتے چلے گئے، گہوارے میں